اس سے پہلے بھی ہم نے چند ایک چیزیں پڑھی ہیں. آج جو پیچھے والا سبق تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا ہا الٹا پیش ہو یا ہا کھڑی زیر ہی. بس یہ ذہن میں رکھیے یہ والی علامتیں یہ بھی آخر میں ہی آتی ہیں, یہ بھی آخر میں ہی آتی ہے. فرق بس اتنا سا ہے یہ والی علامتیں آتی ہیں مذکر کے لیے, مذکر کے لیے, اور یہ والی علامت آتی ہے مؤنث کے لیے. بس یہ فرق ہے. باقی مطلب معنی مفہوم وہی والا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ہا زبر ہا یہ تینوں کے آخر میں آتی ہیں, اسموں کے آخر میں بھی, اسم کی جمع اسماء, افعال کے آخر میں بھی اور حروف کے آخر میں بھی. مطلب ہر ایک کی مناسبت سے ہوگا. اگر اسم کے آخر میں آتی ہے یہ علامت تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا, اس کی, اس کے وغیرہ, یا کر دیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے اپنا, اپنی, اپنے وغیرہ, کہ ہماری اردو زبان کی ضرورت ہے, وگرنہ اس حرکت کا عربی زبان کے اندر معنی نہیں بدلا. ہماری ضرورت ہے, ہم ضرورت کے وقت اس کا ترجمہ ہماری اردو زبان کا تقاضا ہوتا ہے, ہم پیچھے سے جو بات کرتے آ رہے ہیں اس مناسبت سے اپنا کہہ دیں, اپنی, اپنے, یا کہہ دیں اس کا, اس کی, اس کے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے اسموں کے آخر میں آتی ہے تو کبھی کبھار اس کا ترجمہ جمع کبھی آ جاتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کے لیے. اللہ کی تین مخلوق ہے جو عاقل ہیں, فرشتے, جن اور انسان. ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا وہ سب غیر عاقل ہے. تو باقی سب مخلوق کے لیے ہا جو ہے نا وہ جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے. اس لیے اگر کہیں ایسا ہو جائے تو اس سے ہم نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا بنا, یہ تو معنی یہاں پر بدل گیا ہے. تو اصل جو ہے وہ یہ مؤنث کے لیے آتی ہے اسموں کے آخر میں, اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ربها, اب دیکھیے رب, رب کیا ہے اسم, اور آخر میں یہ ہا علامت آ گئی ہے تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا اس کا رب, اس کا رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی بہت ساری مثالیں ذکر کی, سیدہ مریم کے واقعات ہیں اور اس طرح سے دیگر, ان کے اندر یہ مثالیں ہمیں عام طور پر مل جاتی ہیں. ایک بستی کا اللہ نے ذکر کیا ہے, اس بستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے رزقها, یہ دیکھیے رزقها, اب یہاں علامت آخر میں آ گئی ہے, اس بستی کا رزق, یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. ایک بستی تھی, اللہ نے بڑی اپنی نعمتوں سے اس بستی کو نوازا. حالت یہ تھی کہ اس کا رزق ہر طرف سے سمٹ کر وہاں پر آتا تھا, اتنی فراوانی تھی رزق کی. اب دیکھیے یہاں بستی کے لیے استعمال ہو نا, بستی مؤنث ہے تو کہا گیا رزقها, اس بستی کا رزق. تو معلوم یہ ہوا یہ ہا علامت جب اسم کے آخر میں آئے گی تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا, اس کی, اس کے, یا مؤنث بعض اوقات اپنے متعلق بات کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت, یا کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس وقت اپنا, اپنی, اپنے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد فعل کے آخر میں اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسے, اس کو, یا انہیں. جس وقت جمع کا کریں گے تو انہیں آ جائے گا. فعلوں کے آخر میں اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر رزق کی بات ہوئی ہے تو ہم اسی سے کر لیتے ہیں. شروع میں علامت لگ گئی یا, اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں یا شروع میں آئے تو یہ کس کی علامت ہے فعل کی. یا شروع میں آتی ہے تو کس کی علامت ہے فعل کی. تو یرزقها, یرزقو, کون رزق دیتا ہے وہ, ویری گڈ, ماشاءاللہ آپ نے یاد رکھا. یرزقو وہ رزق دیتا ہے, ترزقو آپ یا تو رزق دیتا ہے, نرزقو ہم سب رزق دیتے ہیں, ارزقو
میں رزق دیتا ہوں. تو اللہ نے کہا یرزقھا، یہ دیکھیے ہا آخر میں آ گئی ہے فعل کے، تو وہ رزق دیتا ہے اس کو یا اسے، یا بعض اوقات بہت ساری بستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان ساری بستیوں کے تمام لوگوں کو وہ رزق دیتا ہے، کیونکہ بستیاں تو عاقل نہیں ہے نا، غیر عاقل ہے، نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتے. تو جب ان کے علاوہ کی بات ہوگی نا تو ہاں جب ان کے لیے استعمال ہوگی تو ترجمہ ہو جاتا ہے انہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو معلوم ہوا فعل کے آخر میں جب یہ ہا علامت آئے گی تو ترجمہ ہوگا اسے، اس کو، یا انہیں. آخری چیز اس میں دی حروف کے ساتھ، حرف کے ساتھ اگر آئے تو ترجمہ ہوگا اس یا وہ، اس یا وہ. جیسے مثال ہے انا، اب یہ انا کیا ہے؟ حرف. انا کا مطلب ہے بے شک، اس کے آخر میں لگ جاتا ہے ہو، یا مؤنث کے لیے ہا. انہا، انا بے شک، ہا وہ. انا کا مطلب بے شک، ہا کا مطلب وہ، یہ والا ترجمہ ہو گیا. قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں آتا ہے منہا، منہا تجری من تحتہا بھی آتا ہے، منہا بھی بہت ساری جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں. تو منہا یہ علامت آ گئی. من کا مطلب ہے سے، ہا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس سے. تو یہ معلوم ہوا حرف کے آخر میں آئے تو بس یہ دو ہی ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، اس یا وہ. دوبارہ دیکھیے، اسموں کے آخر میں ہاں علامت آتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے. جیسے ربھا، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک عورت ہے وہ پکارتی ہے، دعا کرتی ہے. تدعو ربھا، وہ عورت دعا کر رہی ہے کس سے؟ اپنے رب سے. اب ہماری اردو کی زبان کی ضرورت ہے ہم یہاں پر کیا لگائیں؟ اپنا. ٹھیک ہے نا، اپنا، اپنی، اپنے، اس میں سے کوئی لگائیں. تو اب ہم کہہ رہے ہیں تدعو ربھا، وہ عورت اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے. اسی طرح رزقھا، اس کا رزق. افعال کے آخر میں، فعل کے آخر میں آتی ہے، ترجمہ ہوگا اسے، اس کو، یا انہیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے ایک ہے یرزقھا، وہ رزق دیتا ہے اس کو. یخلقھا، وہ پیدا کرتا اس کو. خلقھا، اس نے پیدا کیا اس کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں ان میں سے آ گیا. حروف کے آخر میں آتا ہے ہا، ترجمہ ہوگا اس یا وہ. انہا، انہا بے شک، ہا وہ. انہا بے شک وہ. منہا، اس سے. تو یہ ترجمہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ذرا. ہا یہ علامت عموماً واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک فیمیل کے لیے استعمال ہوگی. عام قاعدہ یہ ہے کبھی جمع کے لیے بھی آ سکتی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہو نا تو اس کی جمع کے لیے ہا استعمال ہو جاتی ہے. یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے. اسماء کے ساتھ اگر ہا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے. مثلا ربھا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس مؤنث کا رب. رزقھا، اس مؤنث کا رزق. علمھا، مکہ والوں نے کئی بار سوال کیا یسألونک عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب بار بار کہتے ہیں قیامت آئے گی، آئے گی، بتا دیجیے نا متی الساعہ، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جوابات دیے. ایک جواب سورۃ الاعراف میں ہے، وہاں پر ہے علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. تو وہاں پر علمھا، کس کا علم؟ قیامت کا. الساعۃ، بولتا ہے آخر میں مؤنث کی علامت ہے تو اس لیے یہاں پر آیا ہا. جی عرضھا، اس مؤنث کی چوڑائی، کیا مراد ہے؟ جنت. اللہ نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض
اللہ سے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یہ تھا جی اسموں کے ساتھ. افعال کے ساتھ دیکھیے اگر ہاں فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کو انہیں سے کیا جاتا ہے. مثلا یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے. خلقھا اس نے پیدا کیا اسے. نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں. کن کو تلاوت کرتے ہیں؟ آیات قرآنیہ کو. اب دیکھیں نا آیات کیا ہیں؟ نہ انسان ہے نہ جن ہے نہ فرشتے. یہ تینوں مخلوقات ذوی العقول ہیں. باقی جتنی بھی ہیں غیر ذوی العقول ہیں یعنی عقل والی نہیں ہے. اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنا. اب آیات ایک بے جان چیز ہے نا تو اس لیے اس کے لیے استعمال ہوا ہاں لیکن اب یہاں پر ترجمہ ہوگا انہیں. احیاہا اس نے زندہ کیا اسے. اب دیکھیں ہاں آ گیا آخر میں تو یہاں پر اس مناسبت سے ترجمہ. حروف کے ساتھ اگر ہاں حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس یا وہ سے کیا جاتا ہے. مثلا دیکھیے علیہا اس مؤنث پر. ادا کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر اور ہاں کا ترجمہ ہو گیا اس مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. الیہا اس مؤنث کی طرف. الا کا مطلب طرف یہ حرف ہوا اور ہاں آ گیا. انہا انہا کا مطلب بے شک. ہاں وہ. انہا بے شک وہ عورت. منہا اس مؤنث سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے یہ جو ہا زبر الف ہا یہ علامت ہے اس کا سیم ترجمہ ہوتا ہے ہا الٹا پیش ہو اور ہا کھڑی زیر ہی کی طرح. اسی طرح آخر میں استعمال ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے ہا الٹا پیش ہو یا ہا کھڑی زیر ہی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہا زبر الف ہا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسموں فعلوں اور حرفوں کے آخر میں آتا ہے. اس صورت کے اندر یہ اس کا ترجمہ معنی مفہوم ہوگا. دعا پڑھتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک پر بات کریں.